اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف ایک تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اگر کسی کو بھوکا دیکھو تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے رزق میں کمی ہوئی ہے، بلکہ سمجھ لینا کہ کسی نے کسی کا نوالا چھین لیا ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو درس اخلاق اور امن کا پیغام دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بتاؤ کیا سوال ہے؟ تو اس نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرا چہرہ بے رونق ہے، میں چاہتا ہوں میرا چہرہ نورانی ہو جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم اپنے چہرے کو اور بھی نورانی اور پر رونق بنانا چاہتے ہو تو رات کو سوتے وقت اس انسان کو معاف کر کے سویا کرو جس نے زندگی میں تمہیں تکلیف دی ہے۔ یاد رکھنا، جو انسان اللہ تعالیٰ کی خلقت کو معاف کر کے سوتا ہے تو پوری رات اس کے چہرے پہ نور برستا رہتا ہے، اور یوں صبح وہ دنیا میں جب چلتا ہے تو دنیا کے نزدیک اس کا چہرہ نورانی نظر آتا ہے، پر رونق نظر آتا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی خلقت کے لیے برا سوچ کر سوتا ہے تو اس کے چہرے پر پوری رات اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، اور یوں اس کا چہرہ بے رونق اور اس کی شخصیت بے برکت رہتی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ نے ایک عمل ایسا پوشیدہ رکھا ہے جس سے انسان کے چہرے میں نور پیدا ہوتا ہے، اور وہ عمل ہے معاف کرنا۔ اچھا سوچنا ہے، اے شخص، ان دونوں عادتوں کو اپنے اوصاف میں سنبھالو، اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے سے نور کو ظاہر کر دے گا۔ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ ذلیل و کمین عروج پہ ہوگا۔ عقل مند اگر خاموش رہے تو قدرت الہی میں فکر کرتا ہے، اور جب نظر اٹھا کر دیکھے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ مقام رہنمائی پر فیض ہونے والے کو چاہیے کہ دوسروں کی تعلیم سے قبل وہ خود تعلیم حاصل کرے، اور لوگوں کو اپنی زبان سے ادب سکھانے سے قبل خود ادب حاصل کرے۔ دشمن کو قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا قرار دو۔ زبان کا صحیح استعمال نیک بختی اور غلط استعمال بدبختی ہے۔
محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی سے۔ اگر کسی انسان کا یقین ہماری ولایت پر ہو تو یہ اس کے 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ جس انسان میں وفاداری نہیں، اس سے دوستی کا مطلب ہے خود کو ذلیل کرنا۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔